شکاری چیتا شکار کی لرزہ خیز آپ بیتی یہ آپ بیتی ہے برطانوی انسپکٹر ایس کے جیفری کی، جو تقسیم سے قبل ہندوستان میں پولیس انسپکٹر تھے۔ شکار کا بھی انہیں شوق تھا، پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے ان کا داستان گوئی میں بھی ایک بہت بہتر مقام ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایس کے جیفری اپنے شکار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس کہانی کا عنوان انہوں نے دیا ہے شکاری چیتا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب برطانوی ہند میں میری تعیناتی بطور پولیس انسپکٹر ہوئی۔ نینی تال، آسام اور دہرادون کے جنگلاتی قصبوں اور دیہات میں گزارے ہوئے ملازمت کے 46 سال میری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ آج بھی ان بیتے دنوں کو یاد کروں تو میرے خون کی گردش یکدم تیز ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں وہاں شیر، چیتے، لگڑ بگڑ، ریچھ، سانبھر اور دیگر چھوٹے بڑے خطرناک جانور بکثرت پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی درندہ آدم خور بن جاتا تو حکومت شکاریوں کی باقاعدہ جماعتیں بنا کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کرتی۔ جب بھی میرے علاقے میں کوئی آدم خور نمودار ہوا تو حکومت کی طرف سے باقاعدہ احکامات ملنے پر مجھے خود اس کے خلاف برسر پیکار ہونا پڑا۔ ایسا ہی ایک آدم خور چیتا بنگلور کے علاقے میں نمودار ہوا تھا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ شام کی خاموشی میں گاؤں سے ذرا دور کسی عورت کی بڑی ہی بھیانک چیخیں بلند ہوئیں، جن کے چند ہی ثانیوں بعد کسی درندے کی دبی دبی گھراہٹیں سنائی دیں اور پھر فضا میں موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے دفتر کے پاس سے کوئی دوڑتا ہوا گزر گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، وہ عورت کو اٹھا کے لے گیا، مر گئی بیچاری۔ گاؤں پر گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ میں گزشتہ واقعات کی روشنی میں تصور کر سکتا تھا کہ ہندوؤں کے گھروں میں اس وقت کیا عالم ہے۔ ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کو سینوں سے لگا لیا ہوگا، گھروں کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے ہوں گے۔ میں جانتا تھا کہ کل صبح جنگل کے کسی نیم تاریک گوشے سے اس بد نصیب عورت کے کچھ جسمانی اعضاء بکھرے ملیں گے۔ وہ ایک چیتا تھا جسے انسانی خون پینے اور گوشت کھانے کی لت پڑ گئی تھی۔ ایک ماہ کے دوران وہ موزی، بنگلور اور گردنواہ کے دیہات میں 26 افراد کو شکار بنا چکا تھا۔ اگر شیر ہوتا تو اسے اب تک ڈھیر کر لیا جاتا، مگر یہ چیتا نہایت چالاک اور تیز رفتار درندہ تھا۔ وہ 5-7 انچ گھاس میں بھی اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا اور زمین کے ساتھ اس طرح ٹانگیں پھیلا کر چپک جاتا کہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کے لیے درختوں پر چڑھنا بھی دشوار نہیں تھا۔ جنگل میں گھومتے لوگ جھاڑیوں پر نظر رکھ کر چلتے، مگر چیتا کسی درخت سے چھلانگ لگا کر بے خبر انسان کو شکار بنا ڈالتا تھا۔ اس لیے جنگل میں چیتے کی تلاش بڑی خطرناک اور جان لیوا مہم ثابت ہوتی۔ جس چیتے نے بنگلور کے گردنواہ میں کوہرام برپا کیا، وہ اس قدر دلیر ہو چکا تھا کہ دن کے وقت بھی جھونپڑیوں میں گھس کر عورتوں یا بچوں کو اٹھا لے جاتا۔ لوگوں کے شور شرابے کا اس پر مطلق اثر نہ ہوتا۔ وہ اپنے شکار کو اطمینان سے گھسیٹ کر جنگل کے گھنے حصوں میں گھس جاتا اور اس طرح چٹ کرتا کہ بعد میں اس بد نصیب کی فقط ہڈیاں ہی ملا کرتی تھیں۔ اس کا پہلا شکار ایک نوجوان گڈریا تھا۔ وہ روزمرہ کے مطابق بھیڑ بکریاں چرانے جنگل میں گیا۔ دوپہر کے وقت بھیڑیں اور بکریاں خوف زدہ انداز میں دوڑتی ہوئی گاؤں واپس آ گئیں، مگر گڈریا ان کے ساتھ نہ تھا۔ گاؤں کے کئی لوگ برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر اس کی تلاش میں نکلے۔ اس زمانے میں آتشی اسلحہ اتنا عام نہ تھا۔ دور دراز کے دیہات میں تو بندوق یا رائفل صرف سرکاری اہلکاروں کے پاس ہوتی یا پھر ڈاکوؤں کے پاس۔ گڈریا کی تلاش میں نکلنے والوں کو بہت جلد اس کا ایک بازو، اورا دکھائی ہوئی ٹانگ، ادڑی ہوئی کھوپڑی اور پیٹ کی کچھ آلائشیں مل گئیں۔ دیگر اعضاء ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ میں اس علاقے کا پولیس انسپکٹر تھا۔ جس جنگل میں یہ حادثہ ہوا وہ میرے تھانے کی حدود میں واقع تھا۔
گڈریے کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی میں 2 کھوجیوں کو ساتھ لے کر حادثے کی جگہ پہنچا۔ لاش کی باقیات اور آس پاس کی زمین کا معائنہ کرنے کے بعد کھوجیوں نے بتایا کہ لڑکے کو مارنے والا ایک بہت بڑا چیتا ہے۔ آدم خور چیتے کا سن کر گاؤں والوں پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ گاؤں سے باہر آنے جانے سے کترانے لگے۔ میرے خیال میں وہ حق بجانب تھے۔ شیر یا چیتا آدم خوری پر اتر آئے تو انسانوں کے لیے بڑا عذاب بن جاتا ہے اور اس سے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوتا۔ میں ہندوستان کے جس خطے کا ذکر کر رہا ہوں وہاں سینکڑوں گاؤں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس طرح آباد ہیں کہ ان کے درمیان گھنا جنگل، پہاڑ یا پتھریلے سلسلے موجود ہیں۔ گاؤں کے لوگ کہیں بھی آنے جانے کے لیے جنگل کے اندر سے گزرنے پر مجبور تھے۔ یوں اگر کہیں نواح میں کوئی آدم خور سر ابھارتا تو آس پاس موجود کئی دیہات کی روزمرہ زندگی عملی طور پر مفلوج ہو جاتی۔ بنگلور میں یہی کچھ ہوا۔ گڈریے کی موت کے چند ہی روز بعد چیتے نے جنگل میں جانے والی ایک بیل گاڑی پر حملہ کیا۔ بیل تو بھاگ گیا مگر گاڑی باندھ درندے کے ہتھے چڑھ گیا۔ درندے نے دوسری مرتبہ ایک انسان کا گوشت اور خون چکھا تو گزشتہ تمام ذائقے بھول گیا۔ یوں بھی جنگلی جانوروں کے مقابلے میں 2 پائے انسان کا شکار اتنا مشکل نہ تھا، چنانچہ اس نے اپنی اکا دکا وارداتوں کا آغاز کر دیا۔ جب وہ اس قدر نڈر ہو گیا کہ گاؤں کے اندر گھس کر بچے اور عورتیں اٹھا کر لے جانے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے تمام اندوہناک واقعات کی تفصیلی رپورٹ سرکار کو روانہ کر دی۔ چند روز بعد مجھے اس آدم خور چیتے کے شکار کا سرکاری اجازت نامہ موصول ہو گیا۔ چنانچہ میں نے گاؤں سے باہر ایک درخت پر مچان بندھوائی اور ایک بکرا قریبی درخت سے بندھوا کر شام کے وقت مچان پر چڑھ بیٹھا۔ وہ رات میں نے چوکس حالت میں گزار دی مگر دور سے بھی چیتے کی آواز نہ سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرا مد مقابل نہایت ہی چالاک تھا۔ میں نے دوسری رات بھی مچان پر گزار دی مگر چیتا بکرے کے قریب بھی نہ آیا۔ میں سمجھ گیا یہ چیتا اب صرف انسانوں ہی کو کھائے گا، بکروں اور بچڑوں وغیرہ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے آس پاس کے دیہات میں یہ پیغام بھجوایا کہ وہاں کے مکین خبردار رہیں اور جنگل میں جانا چھوڑ دیں۔ اگر جائیں بھی تو 5-6 کی ٹولی میں لاٹھیوں سے مسلح ہو کر جائیں۔ 10 دن بقرعید گزرنے کے بعد 11ویں روز پھر قیامت آ گئی۔ 2 عورتیں خوف زدہ حالت میں بھاگتی ہوئی گاؤں آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 4 عورتیں جنگل میں خشک لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھیں کہ اچانک کسی درخت سے چیتے نے ان پر جست لگائی اور ایک عورت کو دبوچ لیا۔ اس کے قریب والی عورت خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی جبکہ باقی 2 عورتیں چیختی دوڑتی گاؤں پہنچ گئی۔ میں نے اپنی رائفل تھامی، 10 لٹھ بردار نوجوانوں کو لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ ایک عورت غائب تھی، دوسری ابھی تک بے سدھ پڑی تھی۔ گاؤں والے اسے اٹھا کر واپس لے گئے جبکہ میں کھوجیوں کی مدد سے چیتے کے تعاقب میں چل پڑا۔ خون کے علاوہ مٹی اور گھاس پر پڑے نشانات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ چیتا عورت کو گھسیٹتا ہوا لے گیا ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک کھوجی کی گھبرائی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، "وہ دیکھو صاحب جی!" میں نے اس طرف دیکھا۔ بڑا ہی ہیبت ناک منظر تھا۔ ہم نے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر ایک بڑا درخت ایستادہ دیکھا جس کا ایک تنا زمین سے چند فٹ اوپر تھا۔ چیتا عورت کو اٹھا کر اس تنے پر لے گیا تھا اور اب اس کی لاش کھا رہا تھا۔ میں نے رائفل کندھے سے اتاری، اپنے ساتھیوں کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور چیتے کا نشانہ باندھتے ہوئے لبی پر دباؤ بڑھا دیا۔ عین اسی لمحے گولی چلانے والا تھا۔ چیتے نے جھرجھری لے کر درخت سے نیچے جست لگائی۔ میری چلائی ہوئی دونوں گولیاں خالی گئیں۔ اس کارروائی میں بمشکل چند سیکنڈ لگے مگر انہی چند لمحوں میں وہ چیتا یوں غائب ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ چیتے کے جست لگاتے ہی عورت کی ادھکھائی لاش تنے سے گر گئی۔ اس کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب تھی۔ ایک ٹانگ غائب تھی، پیٹ پھٹ چکا تھا اور چہرہ خاردار زمین پر گھسیٹے جانے کے باعث بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے کہا
چیتا اب اپنا شکار پیٹ بھر کر نہیں کھا سکا، لہٰذا وہ دوبارہ آئے گا، عورت کی لاش یہیں پڑی رہنے دو۔ مگر وہ نہ مانے۔ ان کے خیال میں اس طرح لاش کی بے حرمتی ہو جاتی۔ میں چاہتا تو حکم دے کر لاش وہیں رکھوا سکتا تھا، مگر اس طرح ان لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے۔ معاملہ چونکہ عورت کا تھا، اس لیے میں نے انہیں لاش لے جانے دی۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے ایک بکرا منگوایا اور جہاں چیتے نے لاش کھائی تھی اس درخت کے نیچے بندھوایا اور قریب کے درخت پر مچان بنوا لی۔ مجھے یقین تھا چیتا عورت کی باقی لاش کھانے ضرور آئے گا اور اپنا شکار نہ پک کر بکرے پر غصہ نکالے گا۔ میں رات بھر مچان پر بیٹھا رہا۔ رات کے آخری پہر مجھے سامنے کی جھاڑیوں میں سے وہ دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، مگر بمشکل 1 سیکنڈ کے لیے۔ میں نے باقی رات اس جگہ نظریں جمائے رکھیں حتیٰ کہ صبح ہو گئی، مگر چیتے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں واپس آ کر سو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب لوگوں نے مجھے ہڑبڑا کر بیدار کیا۔ وہ سب بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا آدم خور ایک جھونپڑی کے اندر آ کر 4 سالہ بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ خون کے قطرے ہمیں بہت دور تک لے گئے۔ خاصی تلاش کے بعد ایک جگہ سے بچے کی لاش ملی۔ یہ پہلی لاش تھی جسے چیتے نے کھانے کے بجائے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ وہ کتنے بچوں کو گاؤں سے اٹھا لے گیا اور اس نے کتنی عورتوں کو گاؤں کے قریب سے شکار کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس چیتے کی کارروائیوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے مارنے کے لیے کیا حربہ استعمال کروں۔ بالآخر میں نے ایک وفادار ساتھی حوالدار امیر علی کو ساتھ لیا۔ اس کے ہمراہ ان تمام مقامات کا دورہ کیا جہاں آدم خور گھومتا پھرتا دیکھا گیا تھا۔ یہ اس آدم خور کی سرکوبی کے لیے میرا آخری حربہ تھا۔ میرا خیال تھا کہیں نہ کہیں ہمارا آمنا سامنا ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ آس پاس کی بستیوں اور چند شکاریوں سے ملنے والی معلومات سے پتہ چلا چیتا دن کے وقت عموماً مغرب کی جانب کوئی 15 میل دور ایک ویران بستی میں آرام کرتا ہے۔ اس بستی میں 15-20 گھر اور چند جھونپڑے تھے۔ چیتے نے 60-70 نفوس پر مشتمل اس بستی کے بیشتر مکینوں کو اپنا لقمہ بنا ڈالا تھا۔ بقیہ اپنی جانیں بچا کر دوسری بستیوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب تک 3 گھاگ شکاری چیتے کی تلاش میں اس بستی کا رخ کر چکے تھے، مگر ان میں سے ایک بھی واپس نہ لوٹا۔ ہم اپنی مہم کے دوسرے روز ڈھل پران نامی بستی پہنچ گئے، جو چیتے کی آماج گاہ سے 10 میل دور واقع تھی۔ یہ ایک بڑی بستی تھی۔ اس میں گرد و نواح کی کئی چھوٹی بستیوں کے سہمے ہوئے مکین بھی پناہ لے چکے تھے۔ ڈھل پران بستی کا ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد آدم خور کا نوالہ بن چکا تھا۔ سبھی لوگ ہمیں اپنی اپنی کہانیاں سنانے کے لیے بے چین تھے۔ ان میں سے سب سے اہم اس زمیندار کا بیان تھا جس کے ملازم لڑکے کو آدم خور 4 دن پہلے مویشیوں کے باڑے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ زمیندار نے بتایا کہ اس نے ایک 18 سالہ یتیم لڑکا مویشیوں کی دیکھ بھال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ چونکہ ہندوؤں کی کم تر ذات سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے زمیندار کے گھر اس کا آنا جانا ممنوع تھا۔ اس کی رہائش مویشیوں کے باڑے ہی میں تھی، جہاں وہ ایک کونے میں چارپائی پر رات بسر کر لیتا۔ عام حالات میں باڑے کا دروازہ باہر سے زنجیر چڑھا کر بند کر دیا جاتا، مگر جب سے چیتا علاقے میں وارد ہوا تھا، زمیندار حفاظت کے پیش نظر کنڈی میں لکڑی پھنسا دیتا۔ لڑکا اندر سے خاصا وزنی پتھر دروازے کے ساتھ رکھ کر کھلنے کے امکانات ختم کر دیتا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود چیتا اپنی واردات اس صفائی سے کر گیا کہ گاؤں کے توہم پرست مکین پورے وثوق سے کہنے لگے کہ آدم خور در حقیقت ایک بھوت ہے جو بند دروازے کھول کر گھروں میں گھسنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ بعد ازاں میں نے امیر علی کے ساتھ باڑے کا معائنہ کیا تو دروازے اور چوکھٹ پر درندے کے پنجوں کے نشانات نمایاں نظر آئے۔ میں نے اندازہ لگایا کنڈی میں پھنسا لکڑی کا ٹکڑا چیتے کی جدوجہد کے دوران نکل گیا، جس کے بعد زنجیر گرا کر دروازہ کھولنا مشکل نہ رہا۔ مویشیوں کا کمرہ اندر سے دیکھنے کے بعد ہم دونوں حیرت زدہ ہوئے۔
بغیر نہ رہ سکے۔ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ مویشیوں کے درمیان چیتے کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ مل جاتی۔ لڑکے تک پہنچنے کے لیے اس نے درمیانی فاصلہ یقیناً مویشیوں کی ٹانگوں کے نیچے سے رینگ کر طے کیا ہوگا۔ اس دوران مویشی ڈکرائے ضرور ہوں گے، مگر لڑکے نے توجہ اس لیے نہ دی کہ مویشی یوں بھی رات بھر ڈکراتے رہتے ہیں۔ وہ یقیناً اس امر کا عادی ہو چکا تھا۔ بہرحال اس بات پر ہم دونوں حیرت زدہ تھے کہ دروازہ کھولنے کی جدوجہد کے دوران لڑکا بدستور نیند میں کیوں کر مگن رہا۔ اگرچہ یہ بات بھی بظاہر ناقابل یقین لگتی ہے، مگر میں اور امیر علی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ 11 گائے بھینسوں میں سے کسی کو چیتے کے پنجوں سے خراش تک نہ آئی تھی۔ وہ زمیندار پھر ہمیں اپنے گھر لے گیا، جہاں اس نے ہماری خاطر تواضع کی۔ اس کا تعلق برہمن ذات تھا۔ اس نے ہمارے رہنے کا انتظام بھی کر دیا۔ ہمارا ارادہ اگلی صبح آدم خور کی تلاش میں نکلنے کا تھا۔ میرا ذاتی خیال تھا جس بستی کو چیتے نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا وہاں ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس بستی کو ایک طرف سے ندی، دوسری طرف سے گھنے جنگل نے گھیر رکھا تھا۔ شمال میں وہ بستی تھی جہاں ہم مقیم تھے۔ جنوب میں جنگل سے ذرا ہٹ کر ایک چھوٹی سی جاگیر تھی جس کا نام بھگت پور تھا۔ اگلی صبح امیر علی نے تجویز کیا کہ آدم خور والی بستی کا معائنہ کرنے سے قبل جنگل کا چکر لگا لیا جائے۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور ہم ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ جنگل کافی گھنا تھا اور اس میں تناور درخت، برگد، پیپل، مہوا اور املی کے درخت جا بجا نظر آئے۔ اس روز ہمارا ارادہ صرف علاقے کا جائزہ لینا تھا۔ یوں بھی مجھے آدم خور سے مڈ بھیڑ کی کوئی امید نہ تھی۔ میں آدم خور درندوں کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ کسی مخصوص علاقے میں اوپر تلے وارداتیں کرنا آدم خور کی خصلت کے خلاف ہے۔ پھر ہمارا پالا تو ایسے درندے سے پڑا تھا جو اپنی عیاری اور مکاری کے واضح ثبوت فراہم کر چکا تھا۔ ہماری نگاہیں اطراف کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ جنگل کے قریب پہنچ کر ہم مزید محتاط ہو گئے۔ ہماری رفتار قدرے نرم اور سست ہو گئی۔ راستہ ہر آن دشوار اور خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ بے پناہ نشیب و فراز آئے، پھر جا بجا خاردار جھاڑیاں راہ میں حائل ہو کر مزید مشکلات پیدا کر رہی تھیں۔ 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک پگڈنڈی نما راستے تک پہنچ کر رک گئے۔ وہ راستہ جنگل کے وسط سے شرقاً غرباً گزرتا تھا۔ میں نے اس تمام زمین کا جائزہ لیا تو ایک نر چیتے کے نقوش پا بکثرت نظر آئے۔ نشانات دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا چیتا یہ راستہ باقاعدہ طور پر استعمال کرتا ہے۔ امیر علی نے مجھ سے اتفاق کیا۔ ہم نے باڑے کے آس پاس جو نشانات دیکھے تھے وہ نقوش سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔ اب میری ڈھارس بندھی اور مجھے یقین ہو گیا وہ راستہ آدم خور ہی کے زیر استعمال تھا۔ اگر اس مقام پر گھات لگائی جائے تو بآسانی آدم خور کو جہنم واصل کیا جا سکتا ہے، امیر علی نے رائے دی۔ لیکن میرے خیال میں ایسا قدم اٹھانے سے قبل ہمیں وہ بستی بھی ایک نظر دیکھ لینی چاہیے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چیتے نے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ میں نے دھیرے سے امیر علی کو کہا، مجھے یقین ہے یہ نقوش پا اسی بستی تک جا رہے ہیں۔ میرا اندازہ درست تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس بستی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ دور سے دیکھنے پر ہی وہ ویران دکھائی دیتی تھی۔ گھاس پھوس سے بنی 30-40 جھونپڑیوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ چیتے کی آمد سے قبل وہاں لکڑہاروں کی رہائش تھی۔ آدم خور نے اپنی وارداتوں کا آغاز بھی اسی بستی سے کیا تھا۔ گھاس پھوس کی دیواریں توڑ کر شکار کرنے میں اسے یقیناً کوئی دقت نہ ہوئی ہوگی۔ 3-4 وارداتوں کے بعد لکڑہاروں نے وہ مقام غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ ادھر چیتے کو اس بستی کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے بستی کی ویرانی ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہونے لگی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے آدم خور ہمارے ساتھ اسی بستی میں موجود ہے۔ وسط میں پہنچ کر ہم رک گئے۔ وہاں 2 انسانی پنجر اس حالت میں پڑے تھے کہ ایک نظر ڈالتے ہی دل کانپ گیا۔ لباس کے چیتھڑوں سے ہم نے اندازہ لگایا وہ دونوں آدم خور کا لقمہ بننے والے بد نصیب شکاری تھے۔ آدم خور یقیناً بستی اور جنگل کے درمیان آزادانہ گھومتا پھرتا ہے، میں نے محتاط نگاہیں چارسو پھراتے ہوئے کہا۔
اس کا مطلب ہے صاحب ہمیں ان دونوں مقامات کی نگرانی کرنی ہوگی۔ امیر علی نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر تجویز دی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں امیر علی، میں نے جواب دیا۔ ہمارا پالا نہایت ہی مکار درندے سے پڑا ہے، اگر ہم اکٹھے رہے تو بعید نہیں کہ ہماری توجہ آدم خور سے زیادہ ایک دوسرے پر مرکوز رہے اور ہم اسے شکار کرنے کی بجائے خود شکار ہو جائیں۔ لہٰذا میں بستی میں رکتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، تم جنگل میں نگرانی کرو، زمین کی نسبت تم کسی مضبوط درخت کی بلندی پر محفوظ بھی رہو گے۔ امیر علی نے سر کو اس بات میں جنبش دی اور اپنا ساز و سامان سنبھال کر اس پگڈنڈی پر ہو لیا جو جنگل کی طرف جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رات ہونے والی تھی۔ اگر امیر علی کے بجائے کوئی اور میرے ساتھ ہوتا تو میں اسے یوں تنہا جنگل میں کبھی نہ بھیجتا، لیکن امیر علی کی بات دوسری تھی۔ مجھے اس کی حیثیت اور نشانے پر بھرپور اعتماد تھا۔ امیر علی کو روانہ کرنے کے بعد میں نے ایسی جھونپڑی کا انتخاب کیا جو بستی کے وسط میں واقع اور نسبتاً مضبوط تھی۔ اس کی تعمیر میں گھاس پھوس کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختے بھی استعمال کیے گئے تھے۔ جھونپڑی کا محل وقوع کچھ ایسا تھا، اگر کوئی اس کی طرف بڑھتا تو میں فوراً اسے نشانے پر لے سکتا تھا۔ پھر میں نے جس کمرے کو مسکن بنایا، اس کی دیواروں پر بنی درزوں سے بھی باہر کا منظر بخوبی عیاں تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں کمرے میں بیٹھ گیا۔ کمرے میں نہیں بیٹھا بلکہ وقفوں سے کھانس کر اور کبھی سیٹی بجا کر اپنی وہاں موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ جھونپڑی کے باہر چوہے اور گیدڑ حرکت کر رہے تھے۔ 3 گھنٹے بعد چاند کی روشنی اس حد تک پھیل گئی کہ درزوں میں سے چاندنی چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر چیتا کہیں آس پاس موجود ہوا تو میری بو پا کر جھونپڑے کا رخ ضرور کرے گا۔ مزید 3 گھنٹے یوں ہی گزر گئے مگر چیتے کی آمد کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ چیتا جب رات کو شکار کے لیے نکلے تو 1 میل کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نہایت استقلال کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا اور ذرا سی آہٹ پر چوکنا ہو کر رک جاتا ہے۔ وہ جہاں سے گزرے دوسرے جانور محتاط انداز میں چیختے ہوئے اس کی آمد کی خبر دیتے ہیں۔ میں نے درزوں میں سے باہر جھانکا۔ چاندنی کی روشنی اس حد تک پھیل چکی تھی کہ 40-50 فٹ دور پھیلی جھاڑیاں، دوسرے جھونپڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ وقت چیونٹی کی رفتار سے رینگ رہا تھا۔ آخر میں اس خود ساختہ قید سے اکتا گیا۔ جی میں آیا کہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاؤں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے بندروں کے خوفیانے کی آوازیں سنائی دیں۔ تھوڑی دیر بعد بستی کے باہر گیدڑ زور زور سے چلانے لگے۔ میں رائفل ہاتھ میں تھامے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ گیدڑ مسلسل چلا اور خبردار کر رہا تھا کہ ہوشیار، دشمن آ پہنچا ہے۔ میں کمرے سے نکلا، جھونپڑی کے چھوٹے سے صحن کے وسط میں کھڑا ہو کر زور زور سے کھانسنے لگا۔ جھونپڑی کی جس دیوار میں دروازہ نصب تھا وہ تختوں سے بنائی گئی تھی اور میرا رخ اسی جانب تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ چیتا اسی طرف سے حملہ آور ہوگا۔ دفعتاً فضا پر ہیبت ناک سکوت طاری ہو گیا۔ گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں بھی اب کہیں دور سنائی دے رہی تھیں۔ میں اپنی جگہ پتھر کے بت کی طرح کھڑا تھا کہ اچانک درندے نے جھونپڑی کے دروازے کو زور سے ٹکر ماری اور پوری جھونپڑی لرز گئی۔ دہشت سے میرا بدن پتھر ہو گیا۔ پرشور آواز کے ساتھ دونوں پٹ وار ہوئے اور چیتا میرے سامنے آن کودا۔ میں نے پہلی بار اس چیتے کو یوں بھرپور انداز میں اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس سے قبل میرا اس آدم خور سے آمنا سامنا تو ہوا تھا مگر وہ اتنی تفصیلی نہ تھا کہ میں اس کے وجود پر ایک نظر ڈال سکتا۔ میں نے زندگی میں 20 درندے شکار کیے ہیں مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب درندہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں پہلے دیکھا اور نہ کبھی دوبارہ دیکھا۔ یہ تھا وہ قد آور نر چیتا، لیکن اس کا رنگ ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ منقش کمر بند، کلائی بند
اور سر پر چمڑے کی جڑاؤ ٹوپی، سچ پوچھو تو وہ اس قدر خوبصورت حیوان کی شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا کہ ہزار کوشش کے باوجود میں رائفل سیدھی کر کے اس پر گولی نہ چلا سکا۔ اگلے ہی لمحے میری پلک جھپکی اور چیتا وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے فوراً باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا مگر چیتے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت میں زندہ سلامت اپنی جگہ کھڑا تھا، ورنہ میری بے خودی سے فائدہ اٹھا کر وہ درندہ پل بھر میں میری ٹکا بوٹی بھی کر سکتا تھا۔ مجھ سے قبل آنے والے بدقسمت شکاریوں کے ساتھ شاید ملتا جلتا حادثہ رونما ہوا تھا۔ میرے زندہ بچ جانے کی ایک ہی وجہ پیش کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اب بھی میری زندگی کے دن باقی تھے۔ بہرحال ایک خطرناک درندہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں نے جھونپڑی کی کنڈی چڑھائی، پائپ لگایا اور برآمدے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کہانی کے اگلے حصے میں۔